اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم روز کا یہ ہمارا معمول ہے کہ ہم اس ایپیسوڈ کے شروع ہوتے وقت امام کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں، اور آج ہی اس خوبصورت حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے ارشاد فرمایا کہ میرے ظہور کے لیے زیادہ دعا کیا کرو، اسی میں تمہارے لیے فرج اور آسانی ہے۔ معزز ناظرین، ہم ڈسکس کر رہے تھے انسانی معاشرے کے بارے میں۔ آج کا خاص ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رشتوں کی بنیاد، اور تمام تر وہ رشتے کہ جو انسانی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ یقیناً ناظرین، رشتے ہی وہ چیز ہوتے ہیں جہاں آپسی محبت اور آپ سے محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے خوبصورت زندگی اور زندگی ہی جنت نشین بھی ہو جاتی ہے۔ ہم بات کریں گے اسی موضوع پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بہت خوبصورت موضوع آج کا ہے، جس میں ہم گھر کو گھر کیسے بنایا جائے، اور جو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جو رشتے ہوتے ہیں، خاص طور سے زوجہ اور شوہر کا، بچوں کا، ماں کا اور ان کے اور والدین کا، تو اس پر منحصر آج ہم اس سے شروعات کریں گے۔ تو پہلا جو سب سے اہم پڑاؤ ہے وہ ہے زوجہ اور شوہر کا۔ تو تفصیل تو پہلے آپ بتا دیں کہ کس طریقے کی خوبصورت زندگی کو بڑھایا جا سکتا ہے، زوجہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کے شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ بے شک خداوند عالم نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے جوڑے خلق کی۔ خود اس نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہی مثل میں سے، تمہاری نسل میں سے، تمہاری ہی لوگوں میں سے، تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو سکے۔ یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا کہ تمہارے لیے جو مرد و عورت کو خلق کیا ایک دوسرے کے لیے، تاکہ ایک دوسرے کو سکون دے سکے، یعنی مرد عورت کے لیے سکون کا سبب بنے اور عورت مرد کے لیے سکون کا سبب بنے۔ یہ رشتہ جو کہ شریعت میں ازدواج کے نام سے، شادی بیاہ کے نام سے، شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہے، یہ قرآن کی نظر سے اور دنیاوی لحاظ سے بھی سب سے خوبصورت رشتوں میں سے ایک رشتہ مانا گیا ہے۔ اور اگر انسان آداب معاشرت کو بجا لاتے ہوئے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے اس رشتے کو لے کر آگے بڑھے، تو اس کے فوائد دنیاوی اور اخروی دونوں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو جسمانی کے ساتھ ساتھ جو ذہنی سکون اس رشتے سے حاصل ہوتا ہے، وہ شاید کسی اور چیز سے حاصل نہ ہو۔ اور اس لیے اس میں میں نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام کے ذیل میں یا کسی سوال کے جواب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم اس رشتے میں، خصوصاً شوہر اور زوجہ کے رشتے میں، ہم صرف ایک کرائٹیریا بنا کر زندگی آگے نہیں بڑھا پائیں گے کہ واجب حق کیا ہے اور حقوق کیا ہیں اور واجبات کہاں تک ہیں، اور کیونکہ یہ زندگی جو میاں بیوی کی زندگی ہے، یہ جو ازدواجی زندگی ہے، اس میں ہمیں واجبات کے لیول سے اپنے آپ کو تھوڑا نیکسٹ لیول پہ لے جانا پڑے گا، اور ہمیں اخلاق کے لیول پر، ہمدردی کے لیول پر، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیول پر صرف اپنے حقوق کو طلب کرنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنے تک نہیں، بلکہ اس سے آگے کے لیول پہ جب ہم لے جائیں گے تو اس کے زیادہ فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ ہمارے پاس اتنے بہترین نمونے عمل ہیں اس کے لیے تاریخ اسلام میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی مثال ہمارے پاس ہے، امیر المومنین علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مثال ہمارے پاس ہے، جناب زینب و جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی مثال ہمارے پاس ہے، اسی طرح دیگر ائمہ علیہ السلام اور جناب رباب اور امام حسین علیہ السلام کی مثال ہمارے پاس ہے، جس میں ہر طرح کی چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ صبر بھی مل جائے گا، محبت کا اظہار بھی مل جائے گا، ایک دوسرے کی رعایت بھی مل جائے گی۔ اگر رسول گھر میں تشریف لا رہے ہیں اور رنجیدہ ہے تو کس طرح سے جناب خدیجہ ان کا خیال کرتی ہیں، ان کو ڈھارس دیتی ہیں۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ مدد کر رہی ہیں، فائنینشیل مدد کی ضرورت پڑی، اتنی دولت لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دی کہ دونوں کے درمیان ایک دولت کا، ایک سونے کا پہاڑ سا بن گیا۔ تو یہ عمل خود دکھا رہا ہے کہ جناب خدیجہ کی ذمہ داری نہیں تھی شرعاً کہ وہ رسول اللہ کے لیے سارے پیسے اپنے دے دیں، لیکن صرف زوجہ کی حیثیت کے ساتھ ساتھ ایک امتی کی حیثیت سے اور رسول اللہ سے محبت کے نتیجے میں آپ نے یہ عمل انجام دیا تھا۔ یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ
اور امیر المومنین کے درمیان اگر آپ دیکھیں، امیر المومنین گھر کے کام میں ان کی مدد کرتے تھے، جبکہ عام طور سے مرد باہر کا کام کرتے ہیں، گھر کے کام تقریباً اس زمانے میں تو بالکل ہی عورتیں سارے کام کرتی تھیں اور کس طرح کا مدد بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن امیر المومنین گھر میں باقاعدہ مدد کرتے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ اور اسی طرح جناب زہرا جب کام کی تقسیم ہوئی، رسول اللہ نے آ کے کام کی تقسیم کی تو امیر المومنین کو تقریباً سارے باہر کے کام دیے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ گھر کے اندر کے کام دیے۔ تو جناب زہرا نے یہی سکون دیا کہ میں شکر کرتی ہوں کہ اس تقسیم میں مجھے گھر کے باہر بالکل نہیں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود جناب امیر المومنین گھر کے اندر کے کاموں میں بھی جناب زہرا کی مدد کرتے تھے۔ یا امام حسین علیہ السلام نے جو جناب رباب سے کے سلسلے میں ایک دو اشعار کہے ہیں، موجود ہیں تاریخ میں، جس میں کہ انسان اس گھر میں کیسے رہے جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ تو یہ خود جناب سکینہ سے محبت اور جناب رباب سے محبت کا اظہار، تو خود زوجہ سے محبت کا اظہار اور زوجہ کی مدد کرنا، زوجہ یا اس کا برعکس زوجہ کے لیے شوہر سے محبت کا اظہار اور اس کی مدد کرنا جس طرح سے اس کے لیے ممکن ہے، یہ واجبات کے لیول سے اوپر اٹھنے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس جب نمونہ عمل ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جناب خدیجہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے، جناب رباب کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہماری مائیں بہنیں اپنے گھر کو بہترین گھر بنائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی امیر المومنین کی تعصی کرتے ہوئے اور پیغمبر اکرم کی سیرت پہ چلتے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام سے کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک اچھے شوہر کے طور پر پیش کریں۔ تو جہاں تک حقوق کا سوال ہے، اسلام نے حق بہت واضح کر دیے ہیں، تمام ذمہ داریاں مرد پہ رکھی ہیں اسلام نے، زوجہ کا کھانا، زوجہ کا کپڑا، زوجہ کے رہنے کا انتظام، یہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے۔ اگر اس نے عقد کیا ہے تو اس کے رہنے کا، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے کپڑوں کا انتظام، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور خاتون کی ذمہ داری صرف شوہرداری ہے، یعنی شوہر کو سکون پہنچانا اور شوہر کی اطاعت کرنا اور شوہر کی بات کو ماننا، یہ صرف خاتون کا فرض ہے۔ اب باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر اسی لیول کے اوپر کی بات ہے، یعنی واجبات سے آگے بڑھ کے، یعنی خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کے لیے کھانا پکائے جیسے کہ ہمارے یہاں طریقہ ہے، یا خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کے کپڑے دھلے، یا خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کے لیے دیگر وسائل کے فراہم کرے، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں چونکہ چلتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور اسی طرح محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانے کو کسی طرح سے انتظام کرے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کپڑے کا انتظام کرے، شوہر کی ذمہ داری کہ رہنے کا اور گھر کا انتظام کرے، لیکن اس لیول سے اگر آگے بڑھ کر ہم بات کریں، یہ واجبات کی بات ہے۔ تو اگر ہم اسی پہ لڑنے لگیں، آپس میں جھگڑنے لگیں کہ میرے اوپر تو یہ واجب نہیں ہے اور تمہارے پر یہ واجب ہے، تو ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا گھر نہیں بن پائے گا۔ تو ہمیں اگلے لیول پہ جانا پڑے گا کہ یہ تو واجبات ہیں، یہ تو حقوق ہیں، یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم اس سے اوپر کتنا جا سکتے ہیں اور کس حد تک ہم اپنے آپ کو نزدیک کر سکتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کے نمونے کے طور پر، تب ہم جا کر ایک اچھا گھر بنا سکتے ہیں جس کو صحیح معنوں میں گھر کہا جائے گا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے سکون کا سبب قرار دیا ہے۔ اگر ہم اسلامی معاشرت کی رعایت نہیں کریں گے تو وہی جگہ جو سکون کا سبب ہے وہ ممکن ہے سب سے بری جگہ ہے انسان کی زندگی کے لیے بن جائے، جو آج کی معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ہم نے گھر کو سکون کی سبب، جتنی چیزیں سکون کا سبب تھیں گھر کی، وہ ہم نے ہٹا دی، اور ہم گھر میں سکون کے بجائے باہر سکون تلاش کر رہے ہیں، جبکہ سکون گھر کے اندر خداوند عالم نے رکھا تھا، اور ہم ان چیزوں کو گھر کے اندر لا رہے ہیں جو گھر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے کام کو گھر میں لا رہے ہیں جو ضرورت نہیں تھی، اور اپنے گھر کی چیزوں کو باہر لے جا رہے ہیں جو بالکل ضرورت نہیں تھی۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق کے لیول سے اوپر بڑھ کر جب ہم فکر کرنا شروع کریں گے اور عمل کرنا شروع کریں گے، تب ہم صحیح معنوں میں ایک اچھا گھر تشکیل دے پائیں گے۔ یہیں پر میں یہ بھی عرض کروں کہ مدر حضرات سے یہ کہوں کہ اگر مثال کے طور پر جیسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کم و زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے برعکس اگر شوہر سے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو زوجہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اس کا ساتھ دے تاکہ ایک اچھی زندگی گزاری جا سکے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین کی جو شروع کی زندگی ہے، امیر المومنین سوچیں آپ فاتح خیبر تھے، روایت میں ہے کہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں پر بہت مال آیا تھا، کیونکہ خیبر میں جو مال غنیمت ہاتھ لگا تھا بہت زیادہ تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ بانٹتے وقت بھی بہت زیادہ کلاڑیوں کی ضرورت پڑی تھی سونے کو کاٹنے کے لیے اور تولنے کے لیے۔ تو جب سب کا شیئر اتنا زیادہ تھا تو امیر المومنین تو فاتح خیبر تھے، تو ان کا شیئر کتنا زیادہ رہا ہوگا۔ لیکن جب امیر المومنین مدینے میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہوئے
اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مال غنیمت میں کیا ملا، یا آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے ملا تھا میں نے مدینے کے باہر فقیروں میں اور جو مسکین تھے ان میں بانٹ دیا۔ تو جناب زہرا کا شکر کرنا اور جناب زہرا کا مسکرانا اور خوشحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح ممکن تھا امیر المومنین کے لیے یہ عمل انجام دینا۔ اگر امیر المومنین کے پاس جناب زہرا جیسا سپورٹر نہیں ہوتا تو جناب امیر کے لیے یہ کام انجام دینا بہت ہی مشکل ہوتا، چونکہ امیر المومنین جانتے تھے کہ زہرا اس عمل سے زیادہ خوش ہوں گی، لہٰذا وہ گھر میں مال لے کر نہیں آئے بلکہ تقسیم کر کے آئے کہ زہرا کی زیادہ خوشنودی کا سبب میں بن سکوں۔ اور اگر آج کے معاشرے کو ہم دیکھیں تو شاید اس کا بالکل ہی برعکس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ عمل ہمارے لیے ایک طرح سے نشاندہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر ایک امیر المومنین کوئی نہیں بن سکتا، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا عمل ہو جائے تو زوجہ صبر و تحمل سے کام لے، اور اس کا برعکس اگر کوئی ہو جائے تو شوہر بھی صبر و تحمل سے کام لے، تاکہ ایک اچھا گھر جس کے نتیجے میں ایک اچھا معاشرہ اور نتیجے میں ایک اچھی تربیت شدہ اولاد ہم دنیا کو دے سکیں۔ اب بڑا خوبصورت آپ نے اس پوری تفصیل جو فرمائی ہے۔ اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ اکثر کر کے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہم اپنے رعب، اپنے دبدبے اور اپنی بات چیت کو اس درجہ رکھیں کہ گھر میں جاتے ہی لوگوں کے یہ احساس ہو جائے، خاص طور سے زوجہ کو، کہ شوہر گھر میں صاحب تشریف لے آئیں، تو وہاں مسکرانا نہیں ہے، بہت خوبصورت گفتگو نہیں کرنا۔ تو اسلام نے اس میں کتنی رعایت دی ہے کہ اپنی جو گفتگو ہے اس کا پیمانہ کس طرح سے رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، میں آپ کے جواب میں صرف ایک روایت پڑھوں گا، ممکن ہے تھوڑی سی طولانی ہو جائے۔ ایک شخص دنیا سے گیا اور رسول اکرم نے اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کی۔ ضروری نہیں ہے کہ مطلب اگر کوئی صحابی مدینے میں مرا ہے، ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک میں رسول اللہ تشریف لے جاتے ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس شخص کی تشییع جنازہ میں رسول اللہ باقاعدہ گئے، اور بعض روایت میں کہ آپ ننگے پیر گئے، اور آپ بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ خود آپ کے گھر میں کوئی جنازہ ہو، یعنی آپ بہت زیادہ متاثر تھے۔ ایک صحابی تھا، ایک عام صحابی تھا، رشتہ دار بھی نہیں تھا کوئی، ایک عام صحابی تھا، دنیا سے گیا، رسول اللہ نے باقاعدہ تشییع جنازہ کی، اس کے جنازے کو کندھا دیا، ننگے پیر چلے، اپنے ہی لباس سے اس کو کفن پہنایا، اس کی قبر کو خود اتر کے مرتب کیا، اور اس کو خود قبر میں لٹالا، اور پھر دفن کے تمام انجام دیے۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے، اس پر نماز جنازہ پڑھی، اس کو دفن کیا، وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی مبارک ہو تم کو، تم تو جنت چلے گئے۔ جیسے کہ ہوتا نہیں ہے کہ اس طرح بھئی رسول اللہ نے شرکت کی ہے، رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، رسول اللہ کے لباس میں دفن ہو رہا ہے، رسول اللہ نے قبر کو صحیح کیا ہے۔ رسول اللہ نے جیسے ہی لوگوں کی گفتگو سنی تو رسول اللہ نے کہا تم سے کس نے کہا وہ جنت میں چلا گیا؟ تو لوگوں کو بڑا حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ ابھی تو یہ سارے عمل جو آپ نے انجام دیے، اس کے بعد نہ جنت نہیں تو پھر کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، ابھی زمین نے اس کو فشار دیا، اللہ اکبر، ابھی جو تم یہ بات کر رہے ہو، ابھی ہم دفن کر کے اٹھے ہیں، ابھی قبر پہ ہی کھڑے ہیں ہم، ابھی زمین نے اس کو فشار دیا۔ لوگوں نے پوچھا آخر کیوں رسول اللہ آپ نے اتنی عمل انجام دینے کے باوجود؟ کہا کیونکہ یہ اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا تند لہجے میں بات کرتا تھا، بد اخلاق نہیں تھا وہ، وہی آپ کے سوال کی بات ہے، بد اخلاقی نہیں، صرف تند لہجے میں کہ مثلا تھوڑا سا میری لمٹ اوپر رہے یا تھوڑا سا میرا ویلیو اوپر رہے، صرف اس وجہ سے اتنے عمل کے باوجود عذاب قبر میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے اس روایت کے نتیجے میں۔ تو انسان یہ سوچے کہ میرا یہ تھوڑا سا تکبر کرنا یا اس طرح سے گھر میں داخل ہونا یا گھر والوں کے اوپر ایک رعب و دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ کچھ کتنے برس کا ہے، 50 برس، 60 برس، 70 برس، 80 برس، بالآخر قبر کی منزل ہے، برزخ کی منزل ہے، قیامت کی منزل ہے، اور اس کے بعد جزا اور سزا کے مسائل ہیں۔ اس کو اگر انسان کوئی بھی عاقل ہوگا تو اس مسئلے کو اپنے مد نظر ضرور رکھے گا۔ لہٰذا یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اس طرح کا عمل انجام نہیں دینا چاہیے۔ وہ آدمی بد اخلاق نہیں تھا، صرف تھوڑا سا اس کا لہجہ تند ہوتا تھا جب وہ اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتا تھا، یعنی زوجہ سے اور بچوں سے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کا ہم گھروں میں نظر کریں تو امام حسین اگر گھر میں ہیں، امیر المومنین ان سے کس طرح بات کر رہے ہیں، اور جناب زہرا ان سے کس طرح بات کر رہی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے کیسے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کیسے خطاب کر رہے ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ رسول ہوتے ہوئے اور ایک نانا کی حیثیت سے بھی بڑے ہوتے ہوئے کبھی بچوں کو کھلا رہے ہیں، کبھی بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں، کبھی مذاق کر رہے ہیں، خود یہ عمل بتا رہا ہے کہ قرآن اور اسلام پسند کرتا ہے کہ انسان گھر میں
اخلاق کے ساتھ گفتگو کرے، زوجہ کے ساتھ محبت سے پیش آئے، بچوں کے ساتھ محبت سے اور کرم کے ساتھ پیش آئے، جس کے نتیجے میں وہ بچے جو محبت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں. آج کی روان شناسی نے بھی آ کے اس چیز کو ثابت کر دیا، سائیکولوجسٹ نے بھی آ کے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے، جو اسلام بہت پہلے سے کہتا چلا آ رہا تھا کہ جو بچے محبت کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں وہ بہترین کردار کے مالک بنتے ہیں، اور وہ بچے جو نفرت کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں یا غیظ و غضب کے ماحول میں ہر دن وہ ماں باپ کے سامنے کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا باپ کا غصہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، یہی بچے کل معاشرے میں ایک اچھا کردار پیش نہیں کر پاتے. اکثر لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں مثال کے طور پر معاشرے میں برے لوگ بنے یا قاتل بنے یا اس طرح کے غلط کام انجام دیے، ان میں اکثریت وہ تھی جن کی تربیت کا ماحول خوشگوار نہیں تھا، جس نے ان کی روح کے اوپر، ان کی تربیت کے اوپر اثر ڈالا اور بعد میں معاشرے کے لیے ایسی بری شخصیت ثابت ہوئے. تو اگر ہم ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں ایک اچھا گھر ہمیں بنانا پڑے گا. بغیر اچھے گھر کے اچھا معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا، اور اچھے گھر کی شروعات اچھے اخلاق سے، خصوصاً زوجہ اور شوہر اور بچوں کے آپس میں ماں باپ اور والدین کے ساتھ جو رکھ رکھاؤ ہے، ملنا جلنا ہے، بات کرنا ہے. خود سب سے پہلی چیز تو بات ہی کرنا ہوتی ہے، خطاب کرنا ہوتا ہے. یعنی جب گھر میں داخل ہو باپ، روب اپنی جگہ پر ہے، لیکن محبت اس طرح سے ہو کہ بچے اس کے آنے سے خوشحال ہوں، زوجہ کو ایک سکون حاصل ہو کہ شوہر گھر میں آ گیا ہے، تو ایک اطمینان اس کو حاصل ہو کہ شوہر جب تک گھر میں نہیں ہے بے عام طور سے ذہن میں رہتا ہے کہاں ہیں، ہوں گے، کیسے ہوں گے. اگر گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کو ایک اطمینان ہو جائے کہ میرا شوہر میرے گھر میں ہے، اور اسی طرح بچوں کو اطمینان ہو جائے کہ والد گھر پہ آ گئے ہیں، تو مثال کے طور کے اوپر کوئی تحفہ نہ بھی صحیح تو کم سے کم مسکراہٹ آئے گی، بات کریں گے، اس طرح کا مسئلہ رہے گا، تو ایک بہترین معاشرہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں. یا اسلام جیسے تاکید کی، جب جمعے کے دن خصوصاً کہا ہے کہ جمعے کے دن اپنے گھر والوں کے لیے اچھی غذا فراہم کرو. یہ جمعہ چونکہ اسلام میں تاریخ مطلب ایک ایسا دن تھا جو الگ جس کا حساب کتاب رکھا گیا، تو ضروری نہیں کہ صرف جمعہ، ہر دن کو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز لے کے جاؤ، اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ لے کر جاؤ، ان کے لیے اچھی چیزوں کو فراہم کرو. یہ اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہو تو ایک اچھے اخلاق کے ساتھ داخل ہو اور گھر والوں کے لیے سکون کا سبب اور مسرت کا سبب بنے، نہ کہ برعکس ہو اور انسان غصے میں داخل ہو اور سب کے اوپر غیظ و غضب کے ساتھ داخل ہو. اگر اب اس کے بالکل دوسرا الٹ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جہاں پہ کہ کسی صاحب نے سوال کیا کہ انہوں نے تو نام نہیں بتایا کہ مثلا ہمارے گھر میں، ہم گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو مجھے گھر کا ماحول ایک جہنم نما نظر آتا ہے، کیونکہ جہاں زوجہ کی جھڑکیاں اور بہت سارے سوالات، یہ کوشچن اور وہ کوشچن، تو اب اس سے میرا جی جو ہے وہ اوبنے لگتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر اپنا وقت جو ہے گھر کے باہر گزارا جائے. تو اب اس زوجہ کے لیے کیا حکم ہوگا اور کیا اس کو صحیح تعلیم دی جائے گی کہ اپنی گھر کو کس طرح سے جنت نشین بنانا ہے؟ دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے ابھی یہ دونوں چیزیں جو میں نے بیان کی تھی اس سے پہلے، یہ دو طرفہ تھیں، یعنی کہ صرف شوہر کی ذمہ داری، بالکل یہی ذمہ داریاں زوجہ کے لیے بھی ہیں. یعنی وہ ایک ایسا ماحول فراہم کرے کہ شخص کو، جب مرد جو ہے اس کو پسند ہو گھر کے اندر آنا. ظاہر سی بات ہے مرد کے لیے باہر جانا بہت آسان کام ہے، تو اگر انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جس کے نتیجے میں وہ گھر سے فرار کرے گا تو پھر اس کی ذمہ دار بھی یہ خود ہوں گی. کل ان کی پریشانیوں کا سبب بنے گا، دوسری اخلاقی پریشانیاں آئیں گی، معاشرتی پریشانیاں آئیں گی، تربیتی پریشانیاں آئیں گی، ان سب کی ذمہ دار بنیں گی اور کل ان کو قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا. اور میں نے جتنے بھی نمونے پیش کیے وہ دو طرفہ تھے، یعنی شوہر زوجہ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور زوجہ شوہر کے لیے آسانیاں فراہم کرے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جس طرح سے امیر المومنین کا استقبال کرتی تھیں اور چیزوں کو آمادہ کرتی تھیں، یا دیگر تاریخ میں ہم کو مل جائے گا، تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم جب گھر میں ایسا ماحول کریٹ کریں کہ شوہر جب گھر کے اندر داخل ہو، تھکن کے بعد، دن بھر کے کام کے بعد و محنت کے بعد، بالآخر وہ گھر والوں کے لیے محنت کرنے باہر گیا ہے، جب وہ داخل ہو تو اس کو ایک سکون حاصل ہو کہ اس کی دن بھر کی جو تھکن ہے وہ ختم ہو سکے اس گھر میں داخل ہونے کے سلسلے میں. لہٰذا بہتر ہے کہ تربیت کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے اور معاشرت کے ذریعے سے، سمجھانے کے ذریعے سے اس چیز کو یہ بہتر کریں تاکہ ایک بہترین گھر بن سکے. بہت بہت شکریہ آقا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی. ہم اس پروگرام کے ذریعے آج خصوصاً اور اس کے آگے ایپیسوڈ میں بھی ہم رشتوں کی بنیاد پر خاص گفتگو کریں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہماری کوشش ہوگی کہ گھر میں اس خوبصورت ماحول کو اور خوبصورت ترین کیسے بنایا جائے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.